اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج آپ کو بتاؤں گا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو جو ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اس جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 لڑائی کے دن کافروں کے سامنے بھاگنا، نمبر 7 شادی شدہ ایماندار پاک دامن عورتوں کی جو بدکاری سے واقف نہیں ان پر عیب لگانا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن حاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ کسی آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں دیتا ہے۔ کوئی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، کوئی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے کسی کافر سے مٹبھیڑ ہو جائے یعنی لڑائی ہو جائے، وہ مجھ سے لڑے اور میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈالے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی آڑ لے لے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا تابع ہو گیا، تو کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ جب وہ یہ بات کہہ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مت قتل کر۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر ایسا کہنے لگا تو کیا میں اس کو قتل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل مت کر، اگرچہ تجھ کو اس سے صدمہ پہنچا اور زخم لگا، اگر تو اس کو قتل کرے گا تو اس کا حال تیرا سا ہوگا قتل سے پہلے، اور تیرا حال اس کا سا ہوگا جب تک اس نے یہ کلمہ نہیں کہا تھا، یعنی کہ آپ ناحق قتل والے گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اناج کے مالک یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، پانی پڑ گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، پھر تو نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھ لیتے؟ جو شخص دھوکہ دے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو گالوں کو پیٹے اور غریبانوں کو پھاڑے یا جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرے۔ حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا۔ ان کا سر اپنے گھر والوں کی ایک عورت کی گود میں تھا، اتنے میں ان کے گھر والوں میں سے ایک عورت چلائی۔ ابو موسیٰ کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس عورت کو چلانے سے منع کرتا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، میں اس چیز سے بیزار ہوں جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں چلانے والی سے بیزار ہوئے ہیں اور بال منڈوانے والی سے اور کپڑے پھاڑنے والی سے، یعنی کہ مصیبت میں صبر کرنا چاہیے۔ چغل خوروں کے بارے میں ایک حدیث ہے، حمام بن حارث سے روایت ہے کہ ایک شخص لوگوں کی باتیں حاکم تک پہنچاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے کہا، یہ شخص حاکم تک بات پہنچاتا ہے۔ اتنے میں وہ شخص آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدموں سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا،
اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی فرمایا۔ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ برباد ہو گئے وہ لوگ اور نقصان میں پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اپنی ازار تہ بند یعنی پاجامہ یا پتلون وغیرہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان کر کے احسان کو جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچنے والا۔ تو ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔